أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 147 اور 148 کی تلاوت کی ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس یعنی رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے. اس آیت میں اہل کتاب میں سے ایک ایسے گروہ کی بات کی گئی ہے کہ جو گروہ ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے رسول خدا کو ماننے سے انکاری ہے، وگرنہ ان کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں وہ بہت ہی واضح ہیں. نام، نشانیاں، صفات، ہر چیز بالکل واضح ہے رسول خدا کے حوالے سے، یعنی وہ جان بوجھ کے ماننے سے انکاری ہے. اور اس میں جو بات زیادہ سمجھنے والی وہ یہ بیان کی گئی کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں رسول اعظم کو کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا. ایک اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ بن سلام، علماء یہود میں سے تھا، جو بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نبی اعظم کو اپنے فرزند سے بھی بہتر پہچان سکتا ہوں، یعنی اپنے بچے سے بھی. جو بیٹا ہوتا ہے، ظاہر بیٹا صرف مشاہدات سے نہیں پہچانا جاتا، اس کا چہرہ دیکھ لیا تو بندہ پہچان لیتا ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ ہے، اس سے پوچھیں، باپ اپنے بیٹے کی خوشبو سے بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یعنی ایک قلبی تعلق ہوتا ہے کہ محبت ہوتی ہے. یہ اس پیرائے میں بات ہوئی ہے کہ اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں، یا آسان کر دے مفسرین نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اتنی واضح نشانیاں تھیں جیسے سمجھ لیں کہ ان کی کتابوں میں رسول خدا کی تصویر کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا. اگر اہل کتاب رسول خدا کی شکل دیکھ کے تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں. اور مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات کی جو بالکل دل کو لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود نہ ہوتی تو بڑے بڑے علماء موجود تھے ان کے، تو وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ہم بھی یہاں ہیں، آپ بھی یہاں آ جائیں گے، ہماری کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی نشانی اپنی دکھا دیں. لیکن کوئی ایسا وقت نہیں آیا، کوئی ایک لحظہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ آئیں اور ہماری کتاب سے اپنی نشانیاں بتائیں. اس آیت میں خداوند متعال فرما رہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی واضح نشانیاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے. اور میں یہ گزارش کرتا آیا ہوں کہ ایک چیز کا پتہ نہ ہو نا تو اس کی سزا اتنی نہیں ہے جتنی سزا اس کی ہے کہ جو جان بوجھ کر نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو جانتے ہیں، پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا علاقہ چھوڑا اس وجہ سے کہ ہم رسول اعظم کی جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں انہوں نے آنا ہے مدینہ میں. خدا فرما رہے اتنی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسے نقشہ ہے تو پھر بھی اپنی پہچان ہے. یہ پتہ چلا کہ یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، تعصب کی بنیاد پہ ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے. آگے خداوند کریم فرما رہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق صرف وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہو،
لہذا آپ شک و تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے اسی جو پیچھے ہمارا موضوع چل رہا تھا کعبہ کے حوالے سے، جو قبلہ تبدیل کیا گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف رجوع کیا گیا کہ مسجد الحرام کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یعنی اب یہ حکم جو نازل ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اب جھگڑا نہ کریں، کسی شک و تردد میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کیونکہ یہ حکم پروردگار ہے، اور حکم پروردگار حرف آخر ہوتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ کیا جی؟ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں خداوند متعال نے فرمایا آپ اس جھگڑے سے باہر آ جاؤ۔ یہ کہتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے حکم پروردگار آ گیا، ٹھیک ہے، ہم تو اب ادھر منہ کر کے پڑھیں گے۔ اب سبھی کا ایک قبلہ تو موجود ہے، اب اس کے اندر وجہ بتائیے مجھے قبلہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم اچھے اعمال بجا لو۔ یعنی مفسرین نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا نا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ بروز محشر ایک بندہ اس نے نیکیاں تو نہ کی ہوں لیکن قبلہ اس کا درست ہو تو کیا قبلہ اسے بچا لے گا؟ قبلہ صحیح اسے نہیں بچا سکے گا۔ قبلہ کا تو مقصد ہی ہے کہ ادھر منہ کر کے عبادت کرنے ایک سمت دے دی گئی۔ اس میں خدا فرما رہا ہے کہ تم اب نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی بڑھ چڑھ کر خدا کی عبادت کرو، کیونکہ مقصد ہی یہ ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل پیچھے چیز جو ہے جو مقصد ہے وہ تو عبادت ہے۔ اب اس کی طرف آؤ، ان جھگڑوں سے باہر آ جاؤ، کیونکہ وہ حکم پروردگار ہو گیا۔ اگر انہیں وہ اچھا لگتا ہے تو وہ اسے قبول کریں۔ آپ کو شک و تردد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ پہ تو حق واضح ہو چکا ہے۔ آپ ادھر منہ کر کے عبادت کریں۔ اور پھر خداوند متعال نے فرمایا اور اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی بروز محشر تو سب کسی نے حاضر ہونا ہے، وہاں قبلہ کی بنیاد پر نہیں بخشے جائیں گے، وہاں عبادت اور نیکیوں کی بنیاد پہ آپ بخشے جائیں گے۔ جتنی جس کی زیادہ نیکیاں ہوں گی، جس کا عمل زیادہ ہوگا اتنا وہ مقرب خدا ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔